اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا, ہمیں ہمارا حق ملے گا. عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے, وہ اس قوم کا اس کی آنکھیں کھول گیا ہے. جو پردے پڑے ہوئے تھے سب کچھ صاف سامنے نظر آ رہا ہے. اب جیلی ناروں داؤں سے بات نہیں بنے گی, اب عملی کام کرنا پڑے گا. یہ قوم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے, لیکن جب آپ اس لیڈر کو اندر کر دیں جس کے لیے قوم کھڑی ہے, تو پھر آپ بناوٹی لیڈرشپ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. سن 47 سے آج تک جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا. وہ پاکستان کو دبو گیا, کبھی توڑوا گیا, کبھی کچھ کر گیا, کبھی کچھ کر گیا. ہاں, وہ لیڈر جو پاکستان کے کھیت کھلیانوں میں غریبوں کے ان کے ڈیروں سے, تھڑے سے, نائی کی دکان سے, ایک چائے کے ہوٹل سے, وہاں سے جو رائے بنتی ہے اور وہاں سے پھر جس آدمی کے لیے عوام بسم اللہ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی برکت آتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالیے, اسیران کو نکالیے. یہ جو بچیاں آپ نے جیل میں ڈالی ہوئی ہیں اس قوم کی بیٹیاں ہیں, وہ ماں ہماری ماں ہے ڈاکٹر یاسمین. آپ اعجاز چودھری کو نکالیے, پرانا سیاسی ورکر ہے. آپ نے جو کل کیا کہ 2 بار کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی آپ نے لگائی, میرے تو ہاتھ میں چلو لگائی, وہ تو لگائی سو لگائی, آپ نے اس کے ہاتھ میں لگائی. دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ وزیر خارجہ جو امت مسلمہ کو عمران خان کے حکم پہ اکٹھا کرے گا, وزارت خارجہ کی کانفرنس, دنیا وہ طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے کام کرے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی. آپ کو شرم نہیں آئی؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اس لیے آئے اس معاملات کو سمیٹیں, اس ملک کو ٹھیک ڈگر پہ لے کے جائیں. اس لڑائی سے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. عمران خان صاحب کو گولیاں مار دی, جیل میں ڈال دیا, 300 دنوں سے جیل میں رکھا ہے. کیا اس کو ایک دن ہٹا سکے؟ محرم کا مہینہ ہے. عمران خان نے اسی ہفتے جمعے کے دن جب یہ بات کی, عمران خان صاحب نے اس نے کہا کہ میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا, عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ بتاؤ آپ پاکستانیوں کو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے. اس لیے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا, سوچ کو ٹھیک کرو. عمران خان صاحب کو باہر لے کے آؤ, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دو, پھر دیکھو یہ قوم کیسے آگے جاتی ہے. پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی. اور مجھے جو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میری اس زندگی میں جو اب ہاف صدی کے قریب ہونے والی ہے, میں نے کبھی عوام میں اور پاکستان کے اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا. اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ فاصلے نہ ہوں. میں چاہتا ہوں عوام اور ادارے یکجان دو غالب ہوں. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے عوام کے مینڈیٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. اور آخری نقطہ یہ ہے, کوئی بھی آئے, عوام کی پسند سے کوئی بھی آئے, عمران خان صاحب آئیں, میاں صاحب آئیں, زرداری صاحب آئیں, وہ اس ملک کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عوام کی مرضی سے حکومت آنے دیں, بننے دیں, بیٹھنے دیں. جو عوام کسی کو اس اقتدار میں لا سکتی ہے وہ ان کو ووٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہے. تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آئیں اس ملک کو بچائیں, ان نفرتوں کو مٹائیں, عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. اور یہ جو ریزرو سیٹس ہے, خدا را ہمارا تو کلچر بھی یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ, بچوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا جاتا ہے, ان کو زیادہ خیال کیا جاتا ہے. آپ اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے کہ کیا خواتین کو ان کا حق دیا جائے یا نہیں. دیکھیں, نون لیگ کو ان کا حق مل چکا, پیپل پارٹی کو مل چکا, جمعیت کو مل چکا, تمام جماعتوں کو مل چکا. اب حق ہمارا ہے. آپ ہمارا حق, ہماری بچیوں بیٹیوں کا, خواتین اور مائنورٹیز کا حق ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جب انصاف پہ بات نہیں ہوگی تو پھر افراتفری پھیلتی ہے, پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے توڑ کا. اس وقت اگر آپ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, بلال مالی میرے ساتھ کھڑا ہے, یہ سندھ سے عمران خان صاحب کا سپاہی ہے, یہ کھڑا ہے, یہ مصیبتیں برداشت کر رہا ہے, یہ سندھ میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے, اگر آپ چاہتے ہو اس ملک میں خوشحالی آئے, اگر آپ چاہتے ہو یہاں لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے تو آپ مجھے بتائیں, 2/3 اکثریت جس جماعت کے پاس ہے اس کو فارم 47 گوار کر کے آپ کیا پولیٹیکلی آج تک کسی کو فارغ کیا جا سکا؟ کیا مرحوم ضیاء صاحب پیپل پارٹی ختم کر سکے؟ الیکشن تو ہو گیا, کیا صرف الیکشن ہونا کافی ہے؟ اس کا آزاد شفاف ہونا بھی ضروری ہے. کیا آزاد شفاف ہونا آئینی ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کے حکم کو ملک کے اداروں نے
اس پہ عمل نہیں کیا. 190 آرٹیکل کے تحت ملک کے اداروں کو آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی, نہیں ہوا. 184 کی پٹیشن کے تحت آپ اس الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے, کیونکہ آپ کے حکم پہ, آزاد شفاف الیکشن کے حکم پہ فارم 47 کا سیاہی اس پہ پھیر دی گئی ہے. اس لیے دوبارہ آخری بات, عمران خان کو رہا کیجئے, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیجئے, خواتین کو ان کا حق دیجئے, مائنورٹیز کو ان کا حق دیجئے, ظلم مت کیجئے. پاکستان انصاف کے لیے بنا تھا, انصاف پہ چلاؤ گے پھر ملک چلے گا, نہیں چلاؤ گے تو اسی طرح در درم بھیک مانگیں گے. اور آج تو ہم میں کوئی بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے. بہت شکریہ. اور ہم یہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ گئے کہ ہمیں انصاف ملے گا. آپ بتا سکتے ہیں کہ IMF سے پی ٹی آئی کی دور میں کتنا قرضہ دیا گیا؟ دیکھیں IMF کے دور, ہمارے دور میں IMF سے جو قرضہ لیا گیا 73 سال میں, 75 سال میں صرف 3 سال ہماری حکومت, ہمیں مجبوری میں جانا پڑا. لیکن ان سے سوال کیجیے جو 75 میں سے 72 سال کی حکومت ہے. مائک سر رابطے کیے 47 اور 45 والے سارے ایک منٹ آپ پیچھے کھڑے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کے ریزرو سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھا. آج اس میں ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی. اصل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ آئین کے روح کے مطابق, آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزرو جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو. کسی بھی پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا ڈسپروپورشنیٹ ہے. یہ آئین کے روح کی خلاف ورزی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سخت حالات میں دسمبر میں اپنے نامینیشن پیپر سارے کینڈیڈیٹ کے جمع کروائے تھے. پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ پاکستان تحریک انصاف نے 828 کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیے تھے. وومن کے لیے بھی ریزرو سیٹ کے لیے پرائیورٹی لسٹ ایشو ہو چکی تھی. وومن کو کہا گیا تھا کہ نامینیشن فارم فائل کرے, اس کی اسکروٹنی بھی ہونی تھی. لیکن بدنیتی پہ الیکشن کمیشن نے وومن کی اسکروٹنی کو 29 تاریخ تک دسمبر تک سر انجام نہیں دیا تھا. انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے 29 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ریزرو سیٹوں کے لیے چاہے وہ وومن ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, پاکستان تحریک انصاف کی ان کی اسکروٹنی ہم 13 جنوری کو کریں گے. اور 13 جنوری وہ ڈیٹ تھی جس کو نشان الاٹ ہونے تھے. 13 جنوری سپریم کورٹ کا ڈیسیجن رات 11 بجے آیا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے لوگوں کو 1000 کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ کر دیے تھے. آج کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ جیتی ہے یا نہیں. سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین حامد رضا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے نامینیشن پیپر پہ بھی سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا, سرٹیفکیٹ اس کا جمع ہوا تھا.
लेकिन जब उनको पता था ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस करे तो ऑन पर्पस बदनीयती पे इसको भी आज़ाद इम्प्लीमेंटेशन की है इलेक्शन कमीशन ने। इसको ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो जब बुनियादी गलत हो गई कि एक पार्टी को आपने रिकग्नाइज ही नहीं किया एक PTI, तो वो रिवर्स होने वाली चीज़ है। तो जब वो रिवर्स होती है PTI तो रिजर्व सीट मिल जाती है, नंबर 1 PTI को मिलनी चाहिए। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने रिकग्नाइज किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी इन दी असेंबली, उसका पार्लिमानी लीडर है जरताज, और डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुकी हैं आज सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले भी वो आज मेरे बहस किया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उनको माना हुआ है कि ये एक पार्टी है असेंबली में, और अवजाद जो थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो माना है इलेक्शन कमीशन ने कि वो पार्टी उस बुनियाद पर प्रोपोर्शनल जो उनकी सीट्स बनती हैं रिजर्व होने मिलनी चाहिए। ये दूसरा चीज़ होगी। तो पहली सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं, दूसरी सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल रही हैं, इसके अलावा कोई और सूरत हाल नहीं है। ये केस है, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, है ही नहीं। और अगर ये ऐसा कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई फैसला आता है तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें। फिर जो है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को आप मेजॉरिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको लोगों ने वोट ही नहीं दिए। और अगर रही सही जोड़ तोड़ के बनाई गई है तो वो माइनॉरिटी है, तो फॉर्म 47 और ये कर के बनाई भी गई है तो वो माइनॉरिटी है। ये इकदाम करके आप उसको मेजॉरिटी बना देंगे, इसलिए इलेक्शन होता है, लोगों से पूछते हैं किसको वोट देना है, फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं। अगर आप सियासतदान ही इतना डिसपॉइंट हो जाएंगे इंसाफ के, मैंने आपको पहली 2 सूरत हाल बताई हैं, वो आप इसके साथ ही जोड़िएगा क्योंकि वही होगा इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ये बताइएगा चीफ जब भी पाया कि अवामी मुशावरत के पास